پختونوں پر گولی چلائی گئی ہے، اور وہ پختون عوام جو کہ پچھلے تقریباً 45 سال سے ایک پرائی لڑائی میں دھکیلا ہوا ہے ان کو، اور وہ سب سے زیادہ ہمارے پختون بھائی ہیں، بلوچ بھائی ہیں، وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ یہ افغانستان سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ افغانستان میں جب سوویت یونین حملہ کیا تھا 1980 میں، 1980 میں، وہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی۔ پاکستان اس جنگ کا حصہ بنا، اور افغان جہاد کے نام سے اس کے بعد پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی 2001-2 میں، اور وہ لڑی گئی، اور وہ تقریباً 20 سال لڑی گئی، اور اب ایک نئی لڑائی کے باز گشت ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ آوازیں آ رہی ہیں مغربی ممالک سے، اور میں آپ کو اس کی باقاعدہ طور پہ دستاویزی ثبوت بھی دوں گا۔ تو آج ایک واقعہ ہوا ہے وادی ترا میں، قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا، اور پرامن احتجاج تھا۔ اس پہ چلائی گئی گولی، اور گولی کے نتیجے میں وہاں پہ ہوئی ہیں شہادتیں خیبر پختونخوا میں پختون عوام کی، اور اس میں زخمی ہیں۔ اور پہلے میں ذرا آپ کو سرکاری موقف آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، یہ نہ کہیں کہ جناب آپ نے وہ بات نہیں بتائی۔ تو پہلے ذرا سرکاری موقف سن لیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے علاقے وادی ترا میں پرامن مظاہرین اور بے گناہ شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آج تک ایسا پریس ریلیز کبھی ہم نے وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں دیکھا، اور آج پہلا یہ ہے وزیر اعظم ہاؤس سے یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ اور کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں، میں پھر آپ کو فیلڈ میں بھی لے کے جاؤں گا تاکہ وہاں کے لوگ اور عوام کیا کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی علاقے وادی ترا کے علاقے باغ میدان میں خارج کی فائرنگ سے بے گناہ معصوم اور پرامن شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ اب جو سرکاری موقف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خارجی تھے، یعنی کہ کوئی باہر کے لوگ تھے۔ وادی ترا میں احتجاجی مظاہرے کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد کے جاں بحق اور 17 سے زیادہ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جس کی کے پی کی حکومت کی جانب سے تاحال تصدیق نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے سرکاری اعلامیہ، اور وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اب ذرا اگلی خبر لیتے ہیں، تاکہ آپ کو پہلے میں ایک ہلکا سا بتا دوں، نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم فیلڈ کی بات کریں گے، فیلڈ میں کیا ہے، اور یہ خارجی تھے یا کوئی اور تھے، سیکورٹی فورسز تھیں، کون تھے، گولیاں چلانے والے کون تھے، یہ آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ترا واقعے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لیے فی قص 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان، اور زخمیوں کے لیے 25 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مشران کا جرگہ پشاور میں جرگہ طلب کر لیا گیا ہے، اور گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اور امداد کا اعلان کیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ نے قبائلی مشران یعنی کہ جو وہاں کے ایلڈرز ہیں اور عوامی نمائندوں پر مشتمل جرگہ پشاور طلب کر لیا ہے، تاکہ مقامی جذبات اور تحفظات کو سنا جا سکے۔ اور وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت پائیدار امن، عوامی تحفظ اور باہمی احترام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اور علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ قبائلی مائندین اور مشران کے جرگوں کا سلسلہ ڈویژنل اور پھر صوبائی سطح پر آنے والے ہفتے سے شروع ہو جائے گا۔ یہ تو ہے، ہم نے آپ کو صوبائی سرکاری موقف بھی سنا دیا، اور آپ کو ہم نے وزیر اعظم شہباز شریف کا موقف بھی سنا دیا۔ اب ذرا آتے ہیں، ذرا اس کو، کیونکہ ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ میرے سامنے وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ہیں، میرے سامنے پڑے ہیں جی جنید اکبر خان صاحب ہیں۔ وہ کہتے ہیں وادی ترا میں پرامن مارچ میں نہتے قبائلی مشران اور نوجوانوں اور معصوم بچوں پر فائرنگ کے نتیجے میں بچوں سمیت 7 بے گناہ افراد کو شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس دوران جنگ بھی معصوم بچوں کو قتل کرنے کی اجازت کوئی مذہب اور کوئی قانون نہیں دیتا۔ اس کے بعد اقبال آفریدی MNA ہیں وہاں کے، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، وہ کہتے ہیں کہ سیکٹر کمانڈر اور کمانڈر ترا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ پرامن شہریوں پر گولیاں چلائیں؟
یہ بندوق انڈین کو مارنے کے لیے دی ہے، قوم کے بچوں کو شہید کرنے کے لیے نہیں دی۔ یہ ہے MNA اقبال آفریدی صاحب، ان کی میں آپ کو گفتگو بھی سنوا دوں گا۔ اب آتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے جی 13 واقعہ ضلع انتظامیہ، پاک فوج کا قبائلی ماہرین سے جرگہ، واقعے کی تحقیقات، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، شہداء کے لواحقین کو 15 لاکھ، زخمیوں کو 2 لاکھ روپے کی امداد، زخمیوں کا علاج ریاستی خرچ پر ہوگا، مفاہمت امن بحالی پر اتفاق۔ تو یہ جلدی آج اس فائرنگ پہ معاملات جو ہیں۔ پھر اس کے بعد جنید اکبر کہتے ہیں سوچئے اور غور کیجئے، ریاست کے اس فعل سے دہشت گردی میں کمی آئے گی یا بڑھے گی؟ کیا حکمرانوں کو کوئی احساس ہے کہ وہ پشتون بیلٹ اور ریاست کے درمیان دوریاں کس حد تک بڑھ رہی ہیں؟ اب آتے ہیں ذرا، ایک ہے شاہد آفریدی صاحب ہیں، کرکٹر ہیں، جانے پہچانے ہیں، آپ کو معلوم ہے بوم آفریدی کے نام سے، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ، ایک ٹویٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی تیرا میں پرامن مظاہرین پر شر پسند عناصر کی بلا اشتعال فائرنگ قابل مذمت ہے۔ 13 کے غیور اور محب وطن پاکستانیوں نے وطن کے لیے کبھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں شر پسندوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ یہاں سے اٹھایا، اور ایک مسٹر رومی کے نام سے اکاؤنٹ ہے جی، انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے پوچھا گروک سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، شہریار یہ شاہد آفریدی صاحب جو فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا جی کہ گروک نے کہا کہ جی ہاں، متعدد معتبر ذرائع جیسے اردو پوائنٹ، ڈان، لوکل رپورٹس اور عینی شاہدین کے مطابق وادی ترا میں پرامن مظاہرین پر فائرنگ سیکورٹی فورسز نے کی، جس سے 3-4 ہلاک اور 7 سے 18 زخمی ہوئے۔ شاہد آفریدی کی پوسٹ میں شر پسند عناصر کا استعمال شاید حقیقت کو چھپانے اور فوج کی براہ راست مذمت سے بچنے کی کوشش ہے، آزاد تحقیقات ضروری ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا معاملہ جی، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سچویشن ہے۔ اب چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں، میں آپ کو 1-2 باتیں آگے جا کے بتاؤں گا۔ پہلے ذرا میں کوشش کرتا ہوں آپ کو وہ اپنا اقبال آفریدی صاحب کی وہ گفتگو سنوا دوں، اور اس کے بعد 13 میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ، کیونکہ خیبر پختونخوا میں ایک مومنٹم بن رہا ہے، وہاں پہ 5 اگست کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں احتجاج کی، اور یہ اس کے بعد ہے جی یہ پشتو میں ہے، اور میرا خیال ہے پشتو میں ہے، ذرا سن لیجئے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں اور تم ہم پر گولیاں چلاتے ہو۔ بطور رکن قومی اسمبلی کہتا ہوں تم ظالم ہو، جابر ہو، مجرم ہو، قاتل ہو۔ کیا کہتے ہیں اقبال آفریدی صاحب؟ رکن قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ اب میں ذرا آپ کو ان کا انہوں نے اردو میں بھی کیا ہے۔ حالات وہاں پہ کشیدہ ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں، اور لوگ وہاں پہ نکل رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے فوٹیج بھی ہے،
اور جو وہاں سے آئی ہے تیرا سیدھی گولیاں مارنے کی ویڈیو ہے، اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ اور کیونکہ یہ ذرا آپ کو معلوم ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک کے اپنی وہ ہیں رولز ہیں، اس کی وجہ سے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، ادروائز جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اقبال آفریدی صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو خود ټول قوم چې څومره هم دا دردېدلی قوم دی او څومره چا له تکلیف رسېدلی دی، د هغو نه بخښنه غواړم چې په دا موجوده حالاتو کې کوم ظلم او جبر شروع دی زموږ په قبایلي بیلټ کې، نو دا یقیناً چې زموږ دپاره و د ټولو عوامو دپاره د درد او د تکلیف سبب دی۔ نن چې کومه واقعه شوې ده موږ یې په شدید الفاظ کې تو یہ اقبال آفریدی صاحب تھے جی۔ اور پھر یہاں پہ وہاں پہ ایم پی ہیں عبد الغنی آفریدی صاحب، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی گفتگو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ مفتی کفیل صاحب ہیں۔ د مزامت په حواله سره وګورو، بس والله چې موږ په دا عمل کې پیدا شوي دا مزامت لفظ واورو، او ورځ باندې موږ یو مشر خبره وکړه، ډېره مقصدي خبره وکړه چې دا مزامت دا د بېغیرتوب یو دوام لفظ دی۔ یہ آپ نے سن لیا جی۔ اس کے بعد یہ احتجاج کیا ہے، بلکہ پوری ہے جی اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں۔ اردو میں بھی ایک شاٹ ہے اقبال آفریدی صاحب کا، وہ ذرا سن لیجیے۔ میں سیکٹر کمانڈنٹ تیرا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ پرامن شہریوں پہ آپ گولی چلائے؟ ہم نے تو یہ بندوق انڈین کو مارنے کے لیے دیا ہے، قوم کے بچوں کو شہید کرنے نہیں دیا۔ لہذا میں اس واقعے کو عدالت بھی لے جاؤں گا اور ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر کرنے اور اسمبلی کے فلور پہ اور وفاقی حکومت اور ان کے جتنے بھی کنسرن ذمہ دار ہے ان سے بھی میں اس بات کو۔ اس واقعے کے فوری بعد جی وہاں کی مقامی جو فوجی قیادت ہے، ملٹری آفیسر ہیں، وہ بھی ہاسپٹل گئے اور انہوں نے بھی زخمیوں کی عیادت کی اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ لیکن وہاں کے عوام جو ہیں وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں اور وہ فوجی قیادت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور مزاحمت کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بچی کی ویڈیو بھی چل رہی ہے، بہت معصوم بچی ہے، وہ بھی اس کی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، کیونکہ میں آپ کو دکھا اس لیے نہیں رہا کہ جب تک اس کی آفیشیلی کوئی تصدیق نہ ہو جائے تب تک میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، اور ویسے بھی وہ خون سے لت پت ہے، تو میں نے آپ کو کیا ایسی تکلیف دہ چیز جو ہے وہ آپ کو دکھانی ہے۔